اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے اور اس سے ماقبل جو گزرا ہوا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، آپ علیہ السلام نے ان 2 مہینوں میں اپنے لیے برکت کی دعا مانگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح سے دعا مانگی ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی اتنی طویل فرما کہ ہمیں رمضان کی بابرکت مواقع ہمیں نصیب ہو سکیں۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کثرت سے کیا ہے وہ ہے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس طرح سے رمضان کی تیاری کی جائے اور روزوں کا اہتمام کیا جائے کہ آدمی کا نفس اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس رمضان کے روزوں کی ایک عادت سی ہو جائے نفلی روزے کی مشق کے ذریعے سے۔ تو نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم اسی مہینے سے لے کر اپنے رمضان کی مہینے کی تیاری اس طرح سے کریں کہ ہم اپنا ایک معمول بنا لیں، اپنے اوقات متعین کر لیں کہ اس وقت ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یعنی اعمال صالحہ میں تلاوت قرآن ہو گیا، ذکر اور اذکار ہو گئے۔ ہم اگر اسی مہینے سے ایک ترتیب دے دیں گے اور ایک وقت سوچ لیں گے اپنے لیے اعمال کا، نوافل کا، ذکر اور عبادت کا، تو اس طرح سے ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی آسانی ہوگی اور عبادت کرنے میں ہمارے لیے بہت آسان ماحول بن جائے گا۔ تو ایک اور خاص بات کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے، روایات میں آیا، آپ سب نے وہ روایت سنی ہوگی کہ 4 لوگوں کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ والدین کے نافرمان کو بتایا گیا، شراب کے عادی کو بتایا گیا، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کو بتایا گیا، اور اسی طرح سے دل کے اندر بغض رکھنا اور دل کے اندر عناد اور حسد رکھنے والا آدمی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کی رمضان میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی جو رمضان کے لمحات ہیں وہ قیمتی بن سکیں، اور ان رمضان کے لمحات میں ہم ہر طرح کے ان گناہوں سے پاک ہو کر اور ان گناہوں سے دور رہ کر اعمال صالحہ اختیار کرتے ہوئے ہم رمضان کی دنوں کو اور رمضان کے ساری راتوں کو ہم قیمتی بنا سکیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سمیٹنے والے ہوں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔